اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ مزمل، فرمایا کہ اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن کا ترجمہ اور ترجمہ عرفان القرآن میں فرمایا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہے ہیں۔ اس کی شرح میں سورہ مزمل کے نزول کا مقصد قیام لیل کی فضیلت ہے۔ اب قیام لیل جو ہے اس کا تعلق رات کی نماز کے ساتھ ہے، اور رات کی نماز سے مراد عشاء کے بعد پھر جب وقت تہجد آتا ہے تو قیام اللیل اس کو کہا جاتا ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، اور جملہ اولیاء امت نے شب بیداری کو اپنی زندگی بھر کا معمول بنایا۔ اس کے بغیر قرب خداوندی کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ اسی بات کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اس طرح ذکر کیا، فرمایا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی وہ راتوں کی جو پکار ہے نا پروردگار عالم کی، رات کی تو یاد ہے اللہ کو اس تنہائی میں پکارنا جب تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اپنے بستر سے اٹھنا جب دیگر لوگ بستر کے مزے لوٹ رہے ہوں، اس وقت اپنے بستر کو چھوڑنا جب بستر بہت اچھا لگ رہا ہو، اس وقت بستر کو چھوڑنا جب بستر گرم اور باہر ٹھنڈ ہو، اس وقت بستر کو چھوڑ کے اور پھر طہارت کر کے وضو کر کے اور پھر مصلی پہ آ کے اپنی پیشانی اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ میں رکھ دینا، اور پھر اپنے آپ میں اپنے رب کو اس حال میں پکارنا۔ فرمایا یہ جو وقت، فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا، یعنی فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یعنی یہ جو حضرات ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے وہ رات کی آہ و بکا نہ کی ہو، رات کو اٹھ کو اپنے پروردگار عالم کو نہ پکارا ہو۔ اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز، تہجد کی جو نماز ہے تو وہ نفلی نماز ہے، مگر فرمایا کہ یہ تہجد کی جو نماز ہے وہ طریقت کے لوازمات میں سے ہے، یعنی طریقت کی ضروریات کہہ لیں۔ یعنی طریقت میں آنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ وہ رات کا اٹھنا نصیب فرمائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر خدا کی طرف سے الہام ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ کیا یہ فقیر اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہے اس کا مفہوم، کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں مجھ سے محبت ہے، تو جس کے ساتھ محب اور محبوب جو ہوتا ہے اس کا تعلق ایک انوکھا تعلق ہوتا ہے، اور محب جو ہوتا ہے، محب چاہنے والا ہوتا ہے، محبوب جس کو چاہا جاتا ہے۔ تو ہم محب ہیں اور پروردگار عالم ہمارا محبوب ہے، وہ ذات محبوب ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہمارا ایک تعلق جو ہے محب اور محبوب والا، ویسے تو بندہ اور خدا اور بندہ، لیکن اگر طریقت اور محبت کے معاملات کو دیکھیں تو پھر اس میں جملے یہ آئیں گے کہ وہ محبوب ہے اور ہم اس کے محب ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ پروردگار عالم ہمارے اس دعوے کو ہماری طرف لوٹا رہا ہے،
اور فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ وہ جو مجھ سے دعویٰ محبت کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں مجھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، فرمایا تو محب تو وہ ہوتا ہے، چاہنے والا اپنے محبوب کا وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے تنہائی میں ملنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اپنے محبوب سے محب جو ہوتا ہے وہ فرمایا تنہائی میں ملنا زیادہ پسند کرتا ہے، چہ جائے گا کہ مجمع ہو۔ تو فرمایا کہ معیار محبت، طریقہ محبت اور اصول محبت تو یہ ہے محب کے لیے۔ تو فرمایا وہ جو دعوی محبت کرتے ہیں وہ تنہائی میں کہاں آتے ہیں، اور تنہائی کیا ہے؟ وہ رات کا پچھلا پہر جا کا اٹھنا، وقت تہجد، اس وقت اٹھنا اور اپنے رب کی بارگاہ میں آوازاری کرنا، اس وقت رب کو پکارنا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پچھلے پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں نا قرآن شریف کے، کاف ہا یا عین صاد، جسے آپ لوح قرآنی کہتے ہیں، تو یہ پروردگار عالم کا راز ہے۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں، الف لام میم کا مطلب نیچے آپ کو نہیں ملے گا اس کا، حامیم کے نیچے حامیم ہی لکھا ہوگا یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، باقی پورے قرآن کے معنی لکھے ہوئے، لیکن یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا معنی کسی بھی زبان میں نیچے نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا، جسے ہم لوح قرآنی کہتے ہیں۔ اب یہ پھر ہے کیا؟ یہ جب اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہے تو یہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں رب کے اور محبوب کے درمیان۔ مثال کے طور پہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ یاسین یا حامیم۔ اب جبرائیل اس کی ڈیفینیشن کوئی بیان نہیں کر رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جبرائیل بھائی بظاہر تو ہے نا کہ جبرائیل قرآن لے کر آئے، جب جبرائیل بات پہلے قرآن لے کر آئیں اور حضور کو بعد میں پتہ چلا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس سے حضور کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور حضور پہ اور ہمارا ایمان کبھی وہ تازہ ہوتا ہے۔ تو اگر جبرائیل ہی پہلی بار قرآن کے لانے والے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کیوں کہ جب حروف مقطعات کی باری آئی نا، جبرائیل آئے اور عرض کیا کہ حامیم یا یاسین، حروف مقطعات جب آئے، اور جب جیسے مثال طور پہ کہا کہ الف لام میم، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اب جبرائیل اس کی تشریح نہیں کر رہے، کہ جبرائیل کو پتہ ہو تو تشریح کرے نا، اس کو حکم تھا جاؤ ماؤ کے پاس الف لام میم، ذالک الکتاب وہ تو آگے آئے گی، یہ کوڈ ورڈ ہے الف لام میم۔ الف لام میم جب کہا تو آقا نے فرمایا جبرائیل میں سمجھ گیا، مجھے معلوم ہے یہ الف لام میم کیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، فرمایا میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں یہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کو جو یہ حروف مقطعات تھے ان کی ڈیفینیشن نہیں بتائی۔ کیوں کہ پروردگار عالم کا اور محبوب کا معاملہ۔ اب یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کے بہت کم ایسے مقرب بارگاہ الہی بندے ہیں حضور کی امت کے، جنہیں ان حروف مقطعات کا علم بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ دیا ان کو جاتا ہے جو راز فاش نہیں کرتے، وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک نام سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، الحمدللہ، جن کے ساتھ ہماری نسبتیں وابستہ ہیں، جن کے فیض سے ہم پھل پھول رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھلتے پھولتے رہیں گے۔ تو ایک دن آپ وضو فرما رہے تھے تو ایک صاحب حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور حروف مقطعات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضور اس میں سے کچھ ارشاد فرمائیے، یعنی کچھ یہاں سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو۔ اور جو فقیر نے بات شروع کی تھی نا تہجد والی، انہوں نے کہا حروف مقطعات کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں، کوئی اس کی شرح بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، بس اس کے آگے کوئی اور بات نہیں کی۔ یعنی اگر رب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو
اور اس کے اتنے قریب ہونا چاہتے کہ وہ اپنے راز تم پر اشکارا کر دے، تو پھر وقت تہجد کی طرف آؤ۔ یہ 5 نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہیں، یہ تو فرائض ہیں، کچھ دن میں کچھ رات میں۔ وہ جو پچھلا پہر ہے نا، جس میں کوئی اٹھتا ہے، سارے نہیں اٹھتے، جس میں کوئی اٹھتا ہے، اپنے آپ کو اس کوئی میں شامل کرو۔ پھر کیا نام ہے اس کا، رب کے وہ جو معاملات ہیں جو بندوں پر آشکارا ہوتے ہیں، جو علامہ اقبال نے کہا، پھر سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ آہ کی جو سحر کی جو آہ ہے نا، وہ مقصد یہ ہے کہ رات کو قیام کرو، یعنی رات کے نوافل، وہی تہجد، تلاوت قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اور ذکر الہی رات دن صبح شام کیا کرو۔ لیکن یہ مقام یعنی رات کو جاگنا، قیام کرنا، نوافل ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا حاصل نہیں ہوتا جب تک دل کامل محویت کے ساتھ ذاکر نہ ہو جائے، روح کی گہرائیوں میں ذکر الہی رچ بس جائے۔ اور حق تو یہ ہے کہ صرف دل کا ذکر ہی حقیقی ذکر الہی ہے، کیونکہ ذکر کا معنی در حقیقت غفلت کو دور بھگا دینا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل یعنی روح بھی ساتھ ذاکر ہو جائے۔ کیونکہ زبان بسا اوقات ذاکر ہوتی ہے، ہم بسا اوقات زبان ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل غافل ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے تو تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، مگر ہمارے دل کہیں اور سیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ذکر یاد الہی کو ذکر کہنا ہی بڑی زیادتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ذکر کو جو زبان پہ تو ہو، زبان پہ تو اللہ کی یاد ہو، اللہ کا نام ہو، اور دل میں اس کے غیر کا خیال ہو، فرمایا ایسے ذکر کو یاد الہی کہنا یہ بڑی زیادتی ہے۔ جیسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ محض زبانی ذکر کرنے والے کو ذاکر مت بولو، محض زبانی ذکر کرنے والے کو ذاکر مت بولو۔ فرمایا ذاکر وہ ہے جس کا یعنی کہ زبان کے ساتھ ساتھ جس کا دل بھی ذکر کرتا ہو۔ لوہار کو لوہار ہی بولیں گے نا، تو لوہار کام کرتا ہے، لوہار بولیں گے اس کو، لیکن لوہار ایک فیلڈ ہے، سونار ایک فیلڈ ہے، ہر ایک جو بھی پیشہ ہے، لیکن اس پیشے کا آنا اور بات ہے، اس پیشے کا ماہر ہونا اور بات ہے، سیکھنا اور بات ہے، لیکن اس پیشے کا، اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہونا، ڈاکٹر بہت سارے ہیں، کچھ فیلڈ کے مخصوص ڈاکٹر ہیں اور اپنے پیشے کے ماہر ہیں۔ تو اسی طریقے سے ذکر تو سب کرتے ہیں، ذکر سب کرتے ہیں، مگر فرمایا کیا کہ ذکر اس کو کہا جائے گا کہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ذاکر ہو جائے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو آیت میں فرمایا کہ ہر طرف سے تعلق کو توڑ کر عبادت میں مشغول ہو جا، اور اپنے نفس کو غیر اللہ کے علاوہ اس کے ہر غیر کے خیال سے پاک کر کے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں مستغرق ہو جا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر لے، عبادت کے لیے کسی جنگل میں ڈیرا لگا لے اور اپنی جان کو بھوک پیاس سے مار دے، اپنے نفس کو از خود مشکلات کے حوالے کر دے۔ مقصد صرف تنہائی کا یہ ہے کہ خیالات کو پاکیزہ کر کے ایک سو ہو کر اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خوگر بنا دے، لہو و لعب والی زندگی کو ترک کر دے۔ آیت مبارکہ میں یہ تصور ہرگز نہیں کہ گھر بار سے سروکار نہ رہے، اہل و عیال کا خیال ترک کر دے، ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ ارشاد نبی بھی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ میں عبادت کروں تو میں دنیا کو خیر بات کہہ دوں، پیچھے جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کے جو فرائض اس کے ذمے ہیں، ان سے بھی ہاتھ اٹھا لے، میں تو بس اللہ اللہ کروں گا۔ فرمایا اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تیرے نفس یعنی تیری جان و ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے،
تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، بلکہ مقصد یہ کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے، تیرے من میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو، دنیاوی لذات میں تو گم نہ ہو جا۔ یہ عارضی اور فانی محبتیں ہیں، تیرا مقصود حقیقی قرب الہی کی منزل پانا ہے، یہی مقصود حیات ہے، دنیا میں آنے کا مقصد عظیم یہی ہے۔ صوفیہ کرام یعنی اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جس راہ کے ہم مسافر ہیں اس پر 2 قدم ہی اٹھتے ہیں کہ منزل آ جاتی ہے۔ جس راہ کے ہم مسافر ہیں اس پر 2 قدم ہی اٹھتے ہیں کہ منزل آ جاتی ہے۔ رضائے الہی قرب الہی کا ذریعہ صوفیہ کرام کا طرز حیات ہے۔ مختصر یہ کہ پہلا قدم مخلوق خدا سے قطع تعلق ہے۔ ابھی قطع تعلق سے مراد پھر وہ نہیں کہ آپ سب کچھ ہاتھ اٹھا لیں، نہیں، مخلوق خدا سے قطع تعلق ہے۔ ہر معاملہ اللہ کی ذات کے سپرد کرنا، اپنی ہر حاجت ضرورت کے لیے باری تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو متصل بالذات نہ جاننا، مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرنا، اور دوسرا قدم وصول الی الحق کہ حق کی جانب سفر کرنا، حق پر چلنا، باطل سے دور رہنا، اہل حق نیک صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ پر ہم مزید غور فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کا نام یاد کرو، وذکر ربک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رسائی اس کے اسماء حسنہ کے ذکر تک ہے، اس کی ذات کا ذکر بڑی دور کی منزل ہے، کیونکہ ذات کا مشاہدہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول کو بھی نہ کرایا گیا، ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام انسانی طاقت کے مطابق کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہ خفی ہو یا جلی۔ شیخ کامل کی ہدایت کے تحت ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیے، اپنا مقصود حقیقی پانا ہے۔ ذکر الہی ہی سے انسان کو حقیقی منزل ملتی ہے، یہی ذکر الہی قرب الہی کا وسیلہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ جذب الہی محبت الہی کا داعی ہو، دستگیری فرمائے اور شیخ کامل کی توجہ اور کشش نصیب ہو جائے۔ اسی مفہوم معنی کو اہل تصوف روحانیت کا ما سوا اللہ کی نفی کہتے ہیں، اور شیخ کامل کلمہ توحید کا ابتدائی ذکر کرواتے ہیں تاکہ طالب حقیقی نفی اس بات کے فیض سے منور ہو جائے۔